اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیا کریں۔ جب تحفہ دیتا ہے یا کوئی اور ہدیہ تحفتاً کسی کو چیز دی جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس سے مسلمانوں میں ایک دوسرے میں پیار پیدا ہوتا ہے۔ اور اس میں لالچ طمع کس طرح ہے کہ ہمیں کسی کی طرف اس وجہ سے کہ یہ مجھے تحفہ دے گا اور میں اس کو تحفہ دوں، تو یہ جو ہے طمع لالچ رکھنا، یہ اس میں سوچ ہے کہ چلو یار یہ میرا دوست ہے تو میں اس کو تحفہ دے رہا ہوں اور یہ مجھے بھی تحفہ دے گا، تو اس میں اتنا یہاں تک ٹھیک ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی کو تحفہ دینے کے بعد اس پہ واجب سے سوچے کہ یہ مجھے بھی تحفہ دے گا۔ اس بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی کو تحفہ دے تو پھر وہ جو تحفہ دینے والا ہے اگر اس نے اس سے تحفہ مانگ لیا اور تحفہ مانگنے کے عمل کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی کتا کھانا کھاتا ہے اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، پھر اس کے اندر سے الٹی نکلتی ہے پیٹ بھرنے کی وجہ سے، اور پھر وہ الٹی زمین پر گرتی ہے اور پھر وہ اس الٹی کو دوبارہ کھا لیتا ہے۔ اگر کوئی تحفہ کسی کو دے اور وہ تحفہ دینے کے بعد اس سے اگر وہ تحفہ واپس لے کہ یار یہ مجھے تحفے نہیں دیتا، تو اس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے جس طرح اس کتے نے دوبارہ الٹی کو کھا لیا اپنی کی ہوئی کو، تو یہ تحفہ واپس لینا اسی طرح ہے۔ اسی لیے جب تحفہ دینا ہے تو یہ محبت بڑھانے کے لیے دینا ہے، اور اس میں معنی کیا ہے کہ آپ کہیں کہ یہ تحفہ میں نے نہیں لینا، تو اس میں جو معنی ہے وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ پکا جانیں کہ یہ چیز حرام ہے تو پھر اس چیز کو آپ نے قبول نہیں کرنا، کیونکہ حرام چیزوں کے لین دین سے تو ہمیں اسلام نے منع کیا ہے، تو اب یہ چیز نہیں لینی۔ اگر آپ اس چیز کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، آپ اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار تشریف فرما تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے تحفہ دیا، کوئی ہدیہ کیا، کوئی چیز دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر تجھے اگر ضرورت نہیں ہے تو تو اس سے لے لے اور جس کو ضرورت ہے لے کر اس ضرورت مند کو دے دے۔ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بعض بندے کو چیز ملتی ہے اور وہ توکل اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کو نہیں لینا چاہتا ہے یا اور ہے، لیکن وہ چیز لے لے اور لے کر اس کو دے دے جو ضرورت مند ہے یا کسی اور کو دے دے، لیکن انکار نہ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر یہ جو تم نے چیز تمہیں ملی ہے کیا تم نے یہ طلب کی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے طلب نہیں کی ہے۔ اگر طلب نہیں کی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر یہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے دی ہے، اور یہ تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تحفہ ہو اس کو لٹاتے نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہو تو کسی دوسرے کو دے دینا چاہیے اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینے چاہیے، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ پھر اس کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی کھانے کی چیز دے، کوئی پینے کی چیز دے، کوئی برتن میں کوئی چیز دے، تو یہ بھی سنت مبارکہ ہے کہ آپ اس برتن کے اندر اس کو کوئی اپنی طرف سے تحفہ رکھ کے برتن واپس کریں، تو یہ بھی سنت مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تحفے والی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان بھائیوں کو ایک دوسرے کو تحفہ دیں اور یہ نہ سوچا کریں کہ یہ چھوٹا ہے، محبت پیار میں جو کسی کو دے دے وہ تحفہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں محبت بڑھاتا ہے، تو ایک دوسرے کو تحفے دینے چاہیے، اور تحفہ دینے میں تمام لالچ نہیں رکھنی چاہیے کہ یہ مجھے لازم دے گا، اگر وہ دیتا نہیں ہے تو اس سے دوبارہ وہ طلب بھی نہ کرے میرا تحفہ کٹ، میرا تحفہ دوبارہ دے دو، واپس دے دو، تو اس نے یہ کام کیا کہ جیسے کتا کہہ کر کے کھاتا ہے دوبارہ، تو یہ تحفہ واپس لینے والا بندہ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طرح دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔